شیخ جزولی بہت بڑا نام ہے. آپ فرماتے میں شہر سوس کے قریب سے گزرا. میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا. ایک کنواں نظر آیا اور اس سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی. قریب 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی. فرماتے میں نے اس بیٹی کو کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو. تو وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی بلکہ پوچھتی ہے کہاں سے آئے ہو, کون ہو. شیخ کا نام معروف تھا. جب نام سنا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہیں ہونا, میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں اور آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا. فرماتی یہ بات کہہ کے وہ بچی کنویں پر آئی اور اس میں آ کے اس نے تھوک پھینکی. چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. شیخ فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا. اللہ کہانی کیا ہے. خیر جلدی سے وضو بنایا, نماز پڑھی. اس بچی کو بلا لیا کہ پتر کون سا ایسا عمل کرتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا. وہ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں, رات گھر چلی جاتی ہوں. فرماتے میں نے ترلا کر لیا تینوں خدا دا واسطہ ہے پتر بتاؤ نہ کیا پڑھتی ہو. تو اس نے کہا حضرت ایک بات پہ بڑا فخر ہے, بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اور ساتھ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے. میرے نبی ایک سفر میں تھے تو پانی کی ضرورت تھی. سرے راہ کنواں آیا تو حضور اس میں اپنا لواب دہن پھینکتے ہیں تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ جاتا ہے. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو. صحابہ اداؤں سے پیار کرتے تھے. ابن عمر اونٹنی پہ سوار ہیں اور گول چکر لگا رہے تھے. کسی دوست نے پوچھا حضرت یہ چکر کیوں لگا رہے ہو. کہا مجھے نہیں پتا. تو کہا کوئی وجہ ہوگی. کہا ہاں اس جگہ پہ میں نے آمنہ کے لال کو اونٹنی پہ سوار دیکھا, گول چکر لگاتے دیکھا, بس یاد آیا تو آج میں بھی اسی طرح کر رہا ہوں. وہ اداؤں سے پیار کرتے تھے. غالباً ابن عمر تھے, ایک سفر میں تھے دوستوں کے ہمراہ, تو ایک شجر کے قریب سے گزرے تو سر جھکا لیا. باقی ویسے گزر گئے لیکن یہ تھوڑا سا تکلف سے گزرے. تو کسی نے کہا یہاں تو اتنے احتیاط سے گزرنے کی ضرورت نہیں تھی, کوئی جھاڑیاں نہیں, قد چھوٹا نہیں. تو ابن عمر فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ تھا اور یہی راستہ تھا اور یہی شجر تھا. اس وقت اس کا قد چھوٹا تھا. کہا بڑا ضرور ہو گیا ہے لیکن جب میرے محبوب گزرے تھے تو سر جھکا کے گزرے تھے. تو آج مجھے حضور کی وہ ادا یاد آئی تو میں بھی سر جھکا کے گزروں. تو اداؤں سے پیار کرتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فخر کیا ہے. دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی جو غزا نصیب ہوئی وہ میرے رسول کا لواب نصیب ہوا. پھر حضور نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا اور سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا. ام فضل نے خواب دیکھا کہ میری گود میں آپ کے جسم کا ٹکڑا آیا. تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا. اچھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدت رضاعت, دودھ پلانے والی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. تو حضور نے چچی کو فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو دودھ آپ پلایا کریں گی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضور کے زیر تربیت رہے. پھر اللہ کا حکم آیا اور حضور بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال 7 ماہ اپنے نانا مصطفیٰ سے کیا سیکھا؟ سجدے سیکھے, امت کا پیار سیکھا. اللہ اکبر. حضور خود آداب سکھایا کرتے تھے. حسنین میں سے کسی ایک نے وہ صدقے کی کھجوریں پڑی تھی, کسی نے اٹھا کے منہ میں رکھ لی. تو حضور نے کھجور کو منہ سے باہر نکالتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے. رکیے گا 2 لمحوں کے لیے. میں اور آپ صبح سے شام اور شام سے صبح تک اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرتے ہیں, ہم پردیس کے دھکے بھی کھاتے ہیں. تو کیا یہ احتیاط ہے؟ کیا اس بات کا خیال رہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو رزق جمع کر رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ناجائز اکٹھا ہو رہا ہے یا ساتھ ناجائز بھی اکٹھا ہو رہا ہے؟ سود کا دھندا تو نہیں, یتیموں کا مال تو نہیں, کسی کی آنکھوں میں دھول ڈال کے مٹی ڈال کے پیسہ اکٹھا تو نہیں کیا, اس میں ساتھ حرام کی آمیزش تو نہیں؟ تو یہ ہمیں احتیاط کرنا ہوگی. ہمیں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال ہی جمع کرنا ہوگا.
یاد رکھیے گا میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک شخص نے 10 درہم میں لباس خریدا، 9 حلال کے اور 1 حرام کا تھا۔ فرمایا لباس پہن کے نماز کے لیے آیا، اللہ نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ بندہ من دودھ اکٹھا کرے، اس میں 1 چھینٹ پیشاب کی ڈال دے تو کیا ہوگا؟ سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا نا۔ تو بھائی جان آپ سارا دن محنت کر کے تھوڑے سے ساتھ حرام بھی شامل کر لو تو پھر وہ سارے ہی گئے نا، وہ تو سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھتے ہیں اور فوراً چلے جاتے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی نے شکایت کی کہ حضور ہم بیٹھے رہتے ہیں اور یہ جلدی چلے جاتے ہیں۔ حضور نے ایک دن فرمایا کہ آپ کو جلدی کس چیز کی ہوتی ہے؟ تو عرض کی حضور میری ہمسائیگی میں میرا جو ہمسایہ ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے، اور جب صبح کے وقت مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گرتی ہیں۔ جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں بے خبری میں میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لیں، تو میں جلدی سے وہاں سے اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دیتا ہوں۔ یہ ہے احتیاط۔ تو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے والا مزاج بنائیے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال 7 ماہ اور کچھ دن اپنے نانہ مصطفیٰ کے ساتھ گزارے، اور پھر ماں کی گود میں تھے، نانہ مصطفیٰ سے سجدے ملے، اور جب ماں کی گود میں آئے تو یہاں بھی کیفیت وہی تھی، کیونکہ سیدہ نے بھی اپنے بابا جان سے تربیت حاصل کی تھی، اور سیدہ کا مزاج کیا تھا کہ ساری رات آپ مصلی بچھا لیتی تھی، پیشانی جھکا لیتی تھی، اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی تھی۔ ایک دن اللہ سے عرض کرتی ہے مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہے، رات بیت جاتی ہے لیکن فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا۔ اے اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے، میں جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں۔ اور والد گرامی کا مزاج کیا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا جس کو سجدہ کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو آپ فرماتے اتنی دیر تک میں سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ بھائی جان اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجئے گا، میں گھر کے ماحول کی کہانی سنا رہا ہوں۔ گھر کا ماحول اتنا خوبصورت ہو تو پھر نسلیں کس طرح کی تیار ہوتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے، میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کربلا سے واپس آئی نا تو مدینہ کی عورتیں افسوس کے لیے آئیں، تو کسی خاتون نے کہا بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل اور اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والی خاتون کی غرض سمجھ میں آتی ہے، 72 لاشیں تھے، تڑپا تو سب نے دیا، لیکن اس نے اس لیے پوچھا کہ کسی ایک کی شہادت کا تذکرہ کرے گی کہ جس نے زینب کو تڑپا دیا؟ یہ پوچھنے والی خاتون کی غرض تھی۔ تو کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خاتون کو حضرت علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ سنایا کہ 18-19 سال کا جوان میدان میں آیا، کئیوں کو واصل نار کر کے واپس آتا ہے، 3 دن کی پیاس تھی، اور اپنے والد گرامی سے عرض کرتے کہ ابا جان 2 گھونٹ پانی نصیب ہو جائے تو دیکھیے گا میں کس طرح دشمن کو لتاڑتا ہوں۔ اور امام نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دی، تراوٹ آئی، میدان میں اترے، دشمن چال بدل لیتا ہے، دور سے پتھر، دور سے تیر مارنے شروع کر دیے، اور حسین کے بیٹے کے رخسار پر، لبوں پر، چہرے پر، گردن پر بھی یہ پتھر لگے ہوں گے، اور آپ جب خود کو نہ سنبھال سکے زمین پہ آئے تو ظالموں نے آگے بڑھ کر پے در پے وار کیے، اور حسین کے بیٹے کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت حسین کے بیٹے کے لبوں پر یہ کلمات تھے کہ ابا جی مجھے سنبھالیے گا۔ تو امام علی مقام اپنے جوان بیٹے کو اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں اور اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ حسین کا یہ جوان علی اکبر قبول فرما لے۔ کیا سیدہ زینب نے حضرت علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ یہ تڑپا دینے والی کہانی ہے، یہ کربلا کی بڑی اوکھی منزل ہے بھائی، لیکن سیدہ زینب نے علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ اپنی جگہ پہ، لیکن مشکل اور اوکھی گھڑی کون سی تھی وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کیا علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ 6 ماہ کے چھوٹے سے بیٹے کے حلق میں تیر لگا، تھوڑا سا خون نکلا، امام اس خون کو فضا میں اڑا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ حسین کا یہ ننھا پھول بھی قبول فرما لے۔ کیا علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کیا حضرت قاسم جن کی عمر 9 سال ہے، یار 9 سال عمر کتنی ہوتی ہے، ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار لے کے یہ بیٹا میدان میں آتا ہے
اور 2 منٹ کے بعد اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ حسین اس چھوٹے سے بیٹے کو لے کے خیمے تک آتے ہیں اور پھر ایک ہی کلمہ تھا زبان پہ، اللہ حسین کا یہ قاسم بھی قبول فرما لے۔ کیا سیدہ زینب نے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تذکرہ کیا کہ مجھے عباس کی شہادت نے تڑپا دیا؟ کیا اپنے بھائی حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا کہ جب میدان میں اترے تو ظالموں نے تیر تلواریں نیزے اتنے مارے کہ میرا بھائی گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں اللہ تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیا بہن نے بھائی کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کیا سیدہ زینب نے علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کیا علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کیا حضرت عباس کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کربلا کے میدان میں یہ بڑا اوکھا مرحلہ تھا، لیکن سیدہ زینب نے اس خاتون کو جو جواب دیا تھا نا، دھیان سے سنیے گا۔ خاندان نبوت پہ کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ آپ فرماتی ہیں کربلا میں ہمارے اوپر سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب رات کو ہم شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہے تھے، تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، او بھائی قضا نہیں ہوئی، قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی۔ یہ مشکل گھڑی ہے، کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا حساب لگائیں، قضا کتنی ہے، تاخیر کتنی ہے۔ تاخیر کی کہانی نہیں نظر آتی بھائی۔ کچھ لوگ بڑے اچھا، بعض رویوں پہ شرم آنی چاہیے نا کہ یار اللہ نے مجھے بھیجا تھا اپنی بندگی کے لیے اور میں ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ اور بڑے فخر سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی سال بعد عید تے لازمی پڑھی نہیں پائی، کافر ہو کے مرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں، باقی ہفتہ جیسے بھی گزرتا ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ چھٹی کا دینا ہوتا ہے تو چلو ہم کہتے ہیں ساتھ جمعہ بھی پڑھائیں، جمعہ نہیں چھوڑتے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو فجر کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، جس کا رزق کھاتے ہیں اس کو سجدہ بھی تو کرنا ہوگا نا، ہم تلاوت بھی کر کے جاتے ہیں۔ کیا فجر کی نماز صرف فرض ہے؟ کیا صرف جمعہ ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا ایک عید ہی ہمارے لیے کافی ہے؟ جن کے نام پہ ہم جمع ہوئے ہیں بھائی، ان کی تو کربلا میں بھی نماز نہیں چھوٹتی۔ وہ فرماتی ہے کہ نماز مغرب میں تاخیر ہوئی، قضا نہیں ہوئی بھائی۔ اور میں اور آپ اپنا اپنا حساب لگائیں، زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں؟ ایک گھر میں 8 افراد ہوتے ہیں اور سب پہ نماز فرض ہوتی ہے، تو نماز کے وقت کتنے لوگ آتے ہیں؟ خواب خرگوش کے مزے، لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سجدے ملے کہاں سے؟ یہ گھر کے ماحول سے ملتے ہیں بھائی۔ ہم لوگ جب بھی بیٹھتے ہیں نا آپس میں تو کچھ باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بڑی عجیب عجیب سی کہانیاں ہوتی ہیں نا ہماری، اینا چھڑ کے جاواں گے کہ پچھو یاد کریں گے، کٹے دا سوا یاد کر دیں، کوئی یاد نہیں کرتے۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو چارپائی پہ تڑپتے نہیں دیکھا؟ کیا کیا بھتیجوں نے؟ ساری زندگی نوکری باپ کرتا رہا، آج مشکل میں آیا، بولو براز چارپائی پہ کرنے لگا، کہاں گئے بیٹے؟ میں کئی لوگ پیش کر سکتا ہوں جو کہتے ہیں مولوی جی دعا کرو اللہ ابے نو پردہ دے دے، جان چھڑے۔ ہماری کہانیاں بڑی عجیب عجیب ہیں۔ ہماری کہانی یہ ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں کو اچھا گھر دیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ کیوں دیا، ضرور دو بھائی، اللہ نے دولت دی ہے تو اچھا گھر دو۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو اچھی گاڑیاں دی، ضرور دو بھائی، اللہ نے دولت دی ہے تو اولاد کے لیے یہ نا، تو اپنے بچوں کو ضرور دو۔ لیکن دکھ بھری کہانی یہ ہے، آپ نے 5 کروڑ کا گھر تو دیا، ہاں اچھے سے اچھا اور مہنگے سے مہنگا موبائل بھی لے کے دیا، دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں رکھی، لیکن میں اس باپ سے سوال کرتا ہوں، ماں سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنے بچوں کو اتنا کچھ دیا، آپ نے اپنے بچوں کو مصلی کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح کیوں نہیں دی؟ اور یار جہاں اتنا کچھ دیا کاش کے مصلی بھی دیتے، درود کی تسبیح بھی دیتے، لیکن ہم یہ نہیں دے سکے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا سے سجدے سیکھے، اپنے نانا مصطفیٰ کے ساتھ 7 سال گزارے اور امت کا پیار سیکھا۔ اور آگے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں جو محبت کا رشتہ تھا وہ بڑا انوکھا سا تھا۔
حضور حسین سے اتنا پیار فرماتے کہ آپ حسین کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے، اور حضور دعا کیا کرتے تھے اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے پیار فرما۔ حضور سجدے میں جاتے تو حضور تسبیحات بڑھا دیتے ہیں، کبھی حسین کو کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور جو راز کی بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ نے ماں سے کہا، میں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ دی، جہری نماز کا کہا، اور ساتھ کہا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرواؤں گا۔ ماں سے اجازت لے کے حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور حضور وہیں بیٹھے رہے، وظائف میں مشغول ہو گئے۔ عشاء کا وقت ہوا، حضور نماز پڑھ کے گھر جانے لگے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا، اور حضور گھر تشریف لے جا رہے ہیں، کہتے میں جلدی جلدی حضور کے پیچھے ہو لیا، میرے قدموں کی آہٹ سن کے حضور رک گئے، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، چہرہ مبارک حجرہ عائشہ کی طرف ہے، رک کر کے فرمایا کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ ہے۔ عرض کی جی آقا حذیفہ ہے۔ اور حذیفہ آئے کس لیے تھے؟ اپنے لیے اور اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ حضور فرماتے اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ جو کام تھا وہ میرے نبی کے لبوں پہ ہے۔ اور پھر حضور فرماتے میرے پاس فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے زمین پہ نہیں آیا، اور وہ دو کام کرنے آیا ہے، ایک مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور دوسرا فرمایا مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہ تھا محبت کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے نانا جان سے۔ میں نے عرض کیا کہ امام حسین نے جہاں سجدے سیکھے وہاں حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان سے اور بھی بہت کچھ سیکھا، اس میں سخاوت بھی سیکھی۔ سخاوت کا مزاج کیا ہے؟ میرے نبی پہ ساری زندگی زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی، کیوں؟ کیونکہ حضور کے پاس جو بھی ہوتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے، پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان سے سخاوت بھی سیکھی۔ حضرت اسامہ بیمار ہوئے اور آپ عیادت کے لیے گئے تو حضرت اسامہ کے لبوں پہ یہ لفظ تھے کہ موت سر پہ کھڑی ہے اور میرے اوپر قرض کا پہاڑ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور 60,000 دینار، سنیے گا کتنے؟ 60,000 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا ہے ایک سکہ، اور اس کا وزن تقریباً 1 تولے کے تو قریب ہوگا۔ آپ میں سے کوئی کچھ سونار بھی بیٹھے ہوں گے، آج کل سونے کا ریٹ کیا ہے؟ تقریباً 1 لاکھ سے کم یا زیادہ ہے، 1,07,000 ہوں گے، یہ سے کم ہوں گے۔ تو آپ حساب لگا کے دیکھو وہ آج کے دور کے کتنے پیسے بنتے ہیں۔ 60,000 دینار ہیں یار، 6 ارب سے زیادہ پیسے بنتے ہیں۔ حضرت امام گھر سے 60,000 دینار لاتے ہیں، اسامہ کو دیتے ہیں، فرمایا اپنا قرض ادا کر لو۔ یہ سخی نانا کا سخی نواسا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں، باہر کسی نے دستے سوال دراز کیا، نماز کو مختصر کر لیا اور خادم کو کہا گھر میں کچھ ہے؟ تو عرض کی کہ حضور 200 درہم ہے۔ تو فرمایا اس سائل کو دے دو۔ عرض کی یہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہے۔ تو آپ فرماتے ہماری خیر صلاح ہے، ہماری دہلیز سے سائل خالی نہیں جانا چاہیے۔ سخیوں کا گھرانہ تھا تو آنے والے جو سائلین تھے انہیں خالی نہیں موڑتے تھے۔ اور یہاں تھوڑی سی لہجہ تلخ ہوگا لیکن سنیے گا ضرور۔ آج یتیموں سے بھی، آج بیواؤں سے بھی، آج مسکینوں سے بھی ہم کہتے ہیں آنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ نذرانہ یہ ہوتا ہے امیروں سے لو اور ایسے غریب خوددار تلاش کرو جو اپنی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیتے۔ یہ تو نہیں کہ جو بھی آگے آئے جو بھی دے اس سے پکڑ کے جیب میں ڈال لو، کہیں کہیں جھٹکا تو لگنا چاہیے نا۔ میں نقاب نوچوں گا ان لوگوں کے چہروں سے جو دین کے نام پہ دھندا کرتے ہیں، جنہوں نے اس مسند کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا۔ اچھے لوگوں کے قدموں میں بیٹھنا، ان کے قدم چومنا ہم اعزاز جانتے ہیں۔ ہاتھ چوما تینو پیڑ پیندی، دل چاہتا ہے چوما جتیاں نو۔ ہم اچھے لوگوں کے قدموں میں بیٹھ رہا فخر جانتے ہیں۔ اور ولی کنجوس نہیں ہوتا، اللہ کا ولی تو ہوتا بھی سخی ہے۔
اور اقبال کا ایک دوست تھے پیر صاحب، وہ پیر صاحب سے ملنے، اقبال سے ملنے آئے، تو مرید بھی اسی محلے کا تھا، اسے پتہ چلا میرے حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وہ ملاقات کر کے کہتا حضرت میرے کندھوں پہ تقریباً 90 روپے قرض ہے اور میری بیٹیاں بھی اب بڑی ہو گئی ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، آپ اللہ والے ہو، دعا کر دو اللہ میری لیے بیٹیوں کے لیے رشتے اور جو قرض ہے میرے کندھوں پہ اللہ وہ بھی اتار دے۔ انہوں نے یوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، چہرے پر جو نا وہ اپنے ہاتھ مارے، اور مرید نے جیب سے 10 روپے نکالے اور حضرت کو نذرانہ پیش کیا۔ وہ آیا کس لیے تھا؟ مقروض تھا نا بھائی، دعا کے لیے آیا تھا، اس کی بیٹیاں بھی جوان تھی۔ جب وہ 10 روپے دے رہا تھا تو دل کے دروازے پر دستک کیوں نہ ہوئی؟ بات پرانی نہیں، بالکل ابھی ابھی سنا رہا ہے۔ تقاضا تھا، اس کو کہتے بیٹے آپ تو پہلے سے مقروض ہو، بلکہ جیب سے کچھ نکال کے دیتے، اس کی خدمت کرتے، اگر اس پوزیشن میں خود نہیں تھے تو کم از کم یار اس سے لیتے بھی نا۔ انہوں نے پکڑے جیب میں ڈالے، اور وہ سیدھا سادہ تھا، بندے نے ایڈا بھی سیدھا نہیں ہونا چاہیے، لیکن خیر وہ سیدھا سادہ تھا، 10 روپے دیے اور چلا گیا عقیدت میں۔ جب وہ چلا گیا تو اقبال سے نہ رہا گیا، اس نے کہا پیر جی ناراض نہیں ہونا، تہاڈی دعا دا مزہ آ گیا۔ جب وہ آیا تھا تو 90 کا مقروض تھا، اور آپ نے ہاتھ اٹھائے تو وہ 100 کا مقروض ہو گیا۔ وہاں اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برہمن، اور میراث میں آئی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ اقبال کہتے ہیں جہاں شہین بیٹھتے تھے آج کل کوے راج کر رہے ہیں، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن۔ اب تو لوٹ مار والا بازار شروع ہو گیا۔ میرے ایک ملنے والے ہیں دوست، وہ کہتے ہیں اس میدان میں میں نے بڑی دوڑ لگائی اور ایک جگہ میرا دل آ کے ٹھہر گیا کہ یہ معقول لوگ ہیں۔ کہتے میں رخصت چاہنے لگا تو لائن میں کھڑا تھا، سب اپنی اپنی باری پہ دست بوسی اور ساتھ نذرانہ پیش کر رہے تھے، میرے ہاتھ میں بھی کچھ پیسے تھے، اور مجھ سے آگے ایک بوڑھا بزرگ تھا، اس کے ہاتھوں میں پیسے تو نہیں تھے لیکن آنکھوں میں آنسو ضرور تھے۔ وہ کہتے جب اس کی باری آئی تو اس نے رو کے صرف اتنا کہ حضرت کسی کو کہہ کے مجھے آٹا دلوا دے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تقاضا کیا تھا کہ آٹا دلوا دیتے بھائی، اگر یار نہیں دینے سی تو کم از کم انہوں پیار نہ لیا دے کہ بابا جی گھر جاؤ۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ چہرے پر سرخیاں دوڑنے لگی، آواز تھی کہ آسمان کو چھونے لگی، اور آواز کیا تھی کہ میں چکی لا کے بیٹھا ہوا، اور ساتھ جو خادم تھے کہا اس بابے کو باہر نکالو۔ وہ کہتے اتنا دل دکھا کہ یار ہم کیا سمجھ کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ کہتے اس سب سے باہر آ گئے اور اپنی جیب سے کچھ اور 7 پیسے شامل کر کے میں نے اس بزرگ کو دیے کہ آپ سے زیادہ حقدار یہ ہے۔ ولی سخی ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا سے سخاوت سیکھی، سائل کو آتا تو اس کو خالی نہیں موڑتے تھے، جو ہوتا اس کو عطا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے نانا جان سے تواضع بھی سیکھی، انکساری بھی سیکھی، عاجزی بھی سیکھی۔ اللہ اکبر۔ آپ سفر میں تھے تو سر راہ کچھ مساکین، اور آپ کا لقب بھی ہے ابو المساکین، کچھ مساکین بیٹھ کے کھانا تناول کر رہے تھے۔ جب حضرت امام حسین کو دیکھا نا تو دیکھتے ہی انہیں چاہ چڑھ گیا کہ نبی کا نواسہ گزر ہے، دوڑ کے آئے اور کہتے حضرت آپ ہمارے مہمان نہیں بن جاتے؟ آپ سواری سے اترے اور وہیں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا، وہیں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا کھا لیا تو پھر کیا فرماتے ہیں، میری آرزو ہے کہ کبھی آپ کے پاس وقت ہو اور آپ میرے پاس ہو اور میں آپ کی خدمت کروں گا۔ آج تو سٹیٹس کا جو ہے نا وہ خیال رکھا جاتا ہے نا، غریب آدمی ترلے کرتا رہتا ہے کہ حضور ساڈے گھر بھی پھیرا پاؤ، ساڈی بھی دعوت قبول کرو، اس کو ٹال مٹول وہاں جلال۔ اور ایک اگر کوئی امیر زیادہ آیا تو اس کو سیدھا حجرے میں لے جاتے، جی کسی کے ہاں پیغام بیچتے خود ہی آ جاتا۔
انتہائی معذرت سے یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے، ہم جاتے ہیں پورے پاکستان میں، اور بعض اوقات میں نے آغاز میں مجھے کہنے کی ویسے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ مولوی گلا کے میں نہیں کرتا ہے پیا۔ او بھائی، ہم اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتے، ہم بھی اچھے لوگوں کے پاس رہتے ہیں۔ یہ سر پہ امامہ اور یہ داڑھی کا نور، یہ دین کی راہوں کا سفر ہمیں کسی فقیر نے سکھایا ہے۔ ہم تو اچھے لوگوں کے قدموں میں بیٹھنا اعزاز جانتے ہیں، لیکن جو دھندا کرتے ہیں ہم ان کے چہروں سے نقاب نوچ رہے ہیں۔ غریب کو عزت نہ دی، امیر کو سر پہ بٹھا لیا۔ تو اللہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا بھائی، ان کی طبیعت میں انکساری ہوتی ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے نانا جان سے یہ سیکھا تھا۔ میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو ایک کمرے میں تقریباً کو 5-7 چارپائیاں تھیں، ایک مخصوص تھی جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی سامنے نا، اس پہ اچھی سی چادر بچھی ہوئی تھی، 5-6 2-4 تکیے تھے، اور باقی جو چارپائیاں تھیں وہ دائیں بائیں تھیں۔ ہم بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے، میں ان کا مہمان تھا بھائی، میں نے خطاب کرنا تھا۔ تو خیر ابھی بیٹھے ہی تھے، شاید قبلہ مفتی صاحب بھی میرے ساتھ تھے، مجھے کچھ دھندلا سا نقشہ ہے، یہ تھے یا کوئی اور کوئی شخصیت تھی میرے ساتھ۔ تو ہم بیٹھے ہی ہیں تو 2-3 جوان آئے بے وقوف قسم کے، انہوں نے اٹھو اٹھو اٹھو، ہم اٹھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے چارپائیاں اٹھائی اور باہر نکال دیا، اور ٹھیک 2-4 منٹ بعد ایک شخصیت نمودار ہوئی ہے، اور وہ سیدھے جا کے چارپائی پہ بیٹھے، جس طرح بادشاہ سلامت کہتے تھے اپنے زمانے میں رعایا کو نیچے بیٹھ جاؤ، انہوں نے اشارہ کیا، ہم نیچے بیٹھ گئے۔ اپنے برابر بھی نہیں بیٹھنے دیتے، کیسا تکبر ہے یار، اپنے برابر بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ مجھے اس شخص کا آج بھی رویہ نہیں بھولا کہ ہم ایک جلسے میں تھے تو ایک ہی اسٹیج پہ کرسی تھی، تو جب میری باری آئی تو میں نے ان بچوں کو کہا کہ یار میں کھڑے ہو کے تقریر نہیں کر سکتا، مجھے کمر کا مسئلہ ہے، تو آپ ایسا کرو کہ مجھے بھی لا دو، میں بیٹھ کے خطاب کروں گا۔ تو وہ بچہ کرسی لے کے آ رہا ہے اور میں اسٹیج پہ دیکھ رہا ہوں، ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہے ہیں واپس لے جا۔ خیر وہ لے آیا، ساتھ کرسی بھی رکھ دی، اور یقین جانیے گا انہوں نے مجھے کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے۔ سوال یہ ہے پیر صاحب زمین پہ بیٹھے ہم گڑا کھوڑ کے زمین میں چلے جائیں؟ تو یار انہیں چیزیں نا کی پہ ہے، وہ نبی کا نواسا ہے، علی کا پتر ہے، فاطمہ کا لال ہے۔ مساکین کیا کہتے ہیں، حضرت ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، ہمارے مہمان نہیں بن جاتے؟ وہی زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ یہ تواضع، سخاوت، ذوق بندگی، سجدے، یہ اپنے نانا جان سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھتے ہیں۔